دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو اسپیشل۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام سے متعلق کچھ بنیادی سوالات ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہیں بنیادی عقائد۔ عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عقیدہ کے لغوی معنی قول و قرار کرنے کے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد درج ذیل ہیں: اللہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان اور روز آخرت پر ایمان۔ اسلام میں عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کی اقسام کتنی ہیں؟ عقیدہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شرک کے لغوی معنی شریک کرنا کے ہیں۔ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بے شک سب سے بڑا ظلم یا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول صاحب کتاب اور شریعت ہوتا ہے، جبکہ نبی صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں ہوتا۔ رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ رسالت کے لغوی معنی لے جانا، پیغام پہنچانا کے ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ 4 آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ یہ کتابیں کن نبیوں پر نازل ہوئیں؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عقیدہ آخرت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عقیدہ آخرت کے لغوی معنی آنے والی چیز کے ہیں۔ اسلامی تشخص۔ اسلامی تشخص سے مراد اسلامی پہچان، یعنی جن چیزوں سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے اسے اسلامی تشخص کہتے ہیں۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ارکان اسلام کے نام بتائیں۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو انسان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال لاتا ہے؟ کلمہ شہادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ 5 نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز جہری اور نماز خفی میں کیا فرق ہے؟ جن نمازوں میں امام صاحب اونچی آواز میں تلاوت کریں نماز جہری کہلاتی ہیں، اور جن میں خاموشی اختیار کریں وہ نماز خفی کہلاتی ہیں۔ نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ صوم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صوم کے لغوی معنی رک جانا، پرہیز کرنا کے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنا کے ہیں۔ جہاد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنا کے ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں کس شخص کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ کہا گیا ہے؟ اللہ کے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ کہا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے بارے میں قرآنی آیت کا حوالہ دیں۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الانبیاء میں ہے۔ اسوہ کا مفہوم کیا ہے؟ ایسا کامل اور جامع نمونہ جس کی تقلید کی جائے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خصوصیات بتائیں۔ اکملیت، جامعیت، عالمگیریت، مکمل خصوصیات، یہ اسوہ رسول کی چند خصوصیات ہیں۔ مسکین سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی کی بھی اشیاء نہ ہوں، انہیں مسکین کہتے ہیں۔ اخوت کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ کلمہ توحید کی بنا پر معاشرہ تشکیل دینا۔ اسلامی اخوت کے فوائد لکھیں۔ خیر خواہی، ایثار، عزت و احترام، عفو و درگزر سے کیا مراد ہے؟ معاف کر دینا، سزا دینا۔ ذکر کی بہترین صورت کیا ہے؟ نماز۔ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ تسبیح فاطمہ سے مراد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتا ہے۔ رحم کے بارے میں حدیث بتائیں۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کون سی مساجد تعمیر کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی اور مسجد قباء صحابہ کے ساتھ مل کر تعمیر کی۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔